5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب ہے قواعد زبان قرآن حصہ دوم، اور اس کا سبق ہے سبق نمبر 238۔ اب یہاں سے ہم سلسلہ وار حروف کے بارے میں بات کریں گے، اور یہاں ہم نے حروف تہجی سے اس کا آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے حمزہ، اس کے بعد بی کی بات کریں گے، پھر تا کی، اور اس کے بعد اسی طرح لام، لی اور می، ان سلسلہ وار ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حمزہ۔ تو حمزہ کی کئی قسمیں ہیں، دیکھیے۔ سب سے پہلے حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن کو الف کہتے ہیں، جانتے ہی آپ، اور اس کو لینہ بھی کہتے ہیں، جیسے باتا، باتا یہ بھی تو باتا میں بے الف تے ہے، باتا، تو باتا میں جو الف درمیانی ہے یہ حمزہ ساکن ہے، اس کو الف کہتے ہیں، اور اس کو لینہ بھی کہتے ہیں۔ چلیے اب دوسری چیز ہے حمزہ متحرک۔ متحرک وہ حمزہ ہے جو جس پر زبر ہوتا ہے، یا زیر یا پیش، زبر زیر یا پیش، یا زبر یعنی مفتوح ہوتا ہے حمزہ، یا مکسور ہوتا ہے، یا مضموم ہوتا ہے، جیسے اقرا۔ اقرا میں دیکھیے پہلا جو الف ہے وہ مکسور ہے، اقرا، الف کے نیچے زیر۔ اسی طرح دیکھیے بدأ، تو بدأ کا میں آخری حرف حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یہ مفتوح ہے، بدأ۔ اسی طرح دیکھیے سأل کا درمیانی حرف حمزہ ہے، اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، سأل۔ اور اذن میں دیکھیے آپ حمزہ کے اوپر پیش ہے، اذن۔ تو حمزہ اس کو متحرک کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، یا تو متحرک میں مفتوح ہوگا، یا مکسور ہوگا، یا مضموم ہوگا۔ اچھا، اب حمزہ ندائیہ ہوتا ہے، اور تو منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ابنیہ، ابنیہ، تو یا بنیہ جیسے ہوتا ہے، تو اسی طرح حمزہ بھی ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابنیہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حمزہ تسویہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، قرآن میں دیکھیے ابتدا ہی میں ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ تو یہ حمزہ دیکھیے برابری کی، جو ہے حمزہ یہ ام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یعنی سواء علیہم، ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے۔ تو یہ اس کو حمزہ تسویہ کہتے ہیں، برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور 5ویں قسم ہے حمزہ استفہام، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب لازماً نعم یا بلا کی صورت میں دیا جاتا ہے، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فعل باصحاب الفیل۔ یہاں ذرا غور کیجئے، فعل کے ساتھ بی کا صلہ استعمال ہوا ہے، فعل باصحاب الفیل، صلے کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیے جی، اب ذرا 2 قسمیں اور ہوتی ہیں حمزہ کی، ذرا اس پر بھی نگاہ ہو آپ کی، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ تو کانجکٹیو حمزہ اس کو کہتے ہیں، حمزۃ الوصل۔
تو حمزۃ الوصل مکتوب ہوتا ہے، یعنی لیکن بعض اوقات ملفوظ ہوتا ہے اور بعض اوقات غیر ملفوظ، تو بعض اوقات پڑھا جاتا ہے، بعض اوقات پڑھا نہیں جاتا۔ حمزۃ الوصل اپنے ماقبل لفظ سے ملنے کی صورت میں تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن کتابت میں باقی رہتا ہے، لیکن اگر ماقبل لفظ سے نہ ملے یعنی ابتدا اسی حمزے سے ہو تب یہ اپنی آواز دیتا ہے، صرف پچھلے لفظ سے ملنے کی صورت ہی میں اپنا تلفظ کھو بیٹھے گا، یعنی پڑھا نہیں جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے آپ، قرآن مجید میں سورۃ الفجر کی آیت ہے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہاں دیکھیے یہ ارجی، رجا یرجعو، ارجی رجا یرجعو، تو باب ضربہ سے ارجع، ارجعی فعل امر ہے، فعل امر ہے ارجعی۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے اگر اس کو روک کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ارجعی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، روک کے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں گے اس کو تو آپ پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ نے دیکھا، تو ملا کے پڑھنا ہو تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ مکتوب تو ہے، لکھا تو گیا ہے، لیکن اگر جملے کا آغاز کریں گے تو پھر ارجی پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے یہ مثالیں اور اصول مندرجہ ذیل مقامات پر حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جیسے لام تعریف کا حمزہ، یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، جیسے کتاب ان کو آپ نے الکتاب کر دیا، یہ القلم کر دیا، الف لام کا جو حمزہ ہے، لام تعریف جسے کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے بعض مخصوص الفاظ کا حمزہ، اسم سے پہلے الف ہے اور ابن سے پہلے بھی الف ہے، حمزہ ہے، ابنتن اور امرؤن اور اثنانی، اثنتانی، تو یہ حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ابتدا میں پڑھا جائے گا، اور اگر سلسلہ کلام میں ہو ما قبل کچھ لفظ ہو تو نہیں پڑھا جائے گا۔ ثلاثی مجرد کے فعل امر میں جو حمزہ آتا ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے، جیسے نصر ینصر انصر، اور ضرب یضرب اضرب، فتح یفتح افتح، اور کرم یکرم اکرم، سمع یسمع اسمع، اور حسب یحسب احسب۔ تو یہ فعل امر میں 6 باب ہیں، 6 سارے بابوں میں آپ دیکھیں گے فعل امر ہمیشہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیے کہ ابواب ثلاثی مزید کے 7 ابواب کے مصادر افعال اور ماضی اور فعل امر کے صیغے سب یہ جو ہیں وہ حمزۃ الوصل ہے۔ باب افعال یاد رکھیے، باب افعال اس میں نہیں ہے، باب افعال کا جو الف ہے یا حمزہ ہے وہ حمزۃ القطع ہے، وہ کبھی وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے۔ افعل یفعل، افعل، افعل یفعل، اف اور افعال، احسن، احسن، احسان، تو احسن، احسن فعل امر ہے، احسان مصدر ہے، افعل فعل ماضی ہے، احسن، تو یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، حمزۃ القطع ہے۔ اچھا، انفعل، باب انفعال سے دیکھیے، انقلاب اور انقلب ماضی ہے، انقلب فعل امر ہے، یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یعنی بعض اوقات پڑھا جائے گا اور بعض اوقات نہیں پڑھا جائے گا۔
اور اسی طرح باب افتعال اور باب افعل اور باب آپ دیکھیں گے افعال، استفعال اور باب افعول اور افعول، ان سب کے فعل ماضی میں اور مصدر میں اور فعل امر میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، ابتدا میں پڑھا جائے گا، درمیان میں اگر جوڑ دیں تو آپ نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، رباعی کے مزید جو 2 ابواب ہیں اس میں بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جیسے افعل، افعل، رباعی کے۔ اب آ جائیے، اس کے بعد ہم بات کریں گے حمزۃ القطع کے۔ ڈسجنکٹیو حمزۃ القطع۔ حمزۃ القطع ہمیشہ مکتوب بھی ہوتا ہے، ملفوظ بھی ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، مکتوب بھی ہوتا ہے، ملفوظ بھی ہوتا ہے۔ تو ثلاثی مزید کے باب افعال میں مصدر، فعل ماضی اور فعل امر تینوں کا حمزہ قطع ہوتا ہے، جیسے یہاں مثال دی گئی، دیکھیے احسان اور احسن فعل ماضی ہے، احسن امر ہے۔ چلیے، افعل التفضیل کا حمزہ بھی یہ قطعی ہے، اکرم، افضل، انور، اصغر، افعل التفضیل کا۔ اور افعل الصفہ کا حمزہ بھی وہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اسود کا حمزہ ہے، یا احمر، اصفر، تو یہ سارے آور، یہ بھی قطعی ہے۔ اور تمام ابواب میں فعل واحد متکلم کا حمزہ بھی حمزۃ القطع ہوتا ہے، یعنی اذهب یعنی میں جا رہا ہوں، اذهب، اور ادخل میں داخل ہو رہا ہوں، اور اسی طرح آپ اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اسجد میں سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ واحد متکلم کا جو حمزہ ہے یہ بھی لازماً حمزۃ القطع ہوتا ہے۔ تو یہ حمزہ کا سبق تھا۔ اب جو ہے حروف میں اگلے کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ ہے جناب اجل۔ اجل کا مطلب ہے یس، اجل۔ تو اجل حرف جواب برائے تصدیق ہے۔ اجل کا مطلب ہے ہاں، جی ہاں، بے شک، اچھا۔ اجل سوالیہ فقرے کے جواب میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ صرف خبر کے اس بات کے لیے آتا ہے۔ مثلا قد اتاک زید کا جواب ہوگا اجل، قد اتاک زید، یعنی خبر کے اس بات کے لیے آتا ہے، سوال کے جواب میں نہیں آتا یہ، بلکہ کہ اگر جب آپ کہتے ہیں کہ بلا شبہ زید آ چکا ہے، قد اتاک زید، اور اس کا جواب ہوگا اجل، ہاں ہاں آ چکے ہیں، زید آ چکا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے جیری اور ان بھی اس موقع پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے، دیکھیے الا۔ الا کی 2 قسمیں ہیں، الا کی ایک برائے تنبیہ ہے اور ایک برائے تحدید ہے، یعنی الا جو ہے وارننگ کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور کبھی اکسانے کے لیے، ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے آپ، یہ الا حرف تنبیہ ہے اور جملے کے آغاز میں عموماً استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے بعد آنے والے مضمون کو بتحقیق بیان کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہی میں ہے، دیکھیے الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء۔ تو اب منافقین مخلص مومنوں کو بے وقوف کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا خبردار یہ خود بے وقوف ہیں، انہم ہم السفہاء، یہ دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں، منافق خود بے وقوف ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں الا کا کیا مطلب ہے، بلا شبہ حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہے، یعنی یہ حرف تنبیہ بھی ہے اور کسی حقیقت کو بتحقیق بیان کرتا ہے۔
جیسے دیکھیے اگلی مثال یہاں پر الا کی ہے کہ الا ان الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، تو خبردار سن لو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھر سکے گا، کسی کے ٹالنے سے نہ ٹل سکے گا۔ لیس مصروفا عنہ، لیس مصروفا عنہ، تو قیامت کا دن ہے۔ اسی طرح دیکھیے اس کی تیسری مثال، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو سن لو کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، انہیں نہ تو خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ حزن لاحق ہوتا ہے۔ تو خوف اور حزن کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آفت کے آنے سے پہلے خوف ہوتا ہے، اور آفت کے آ جانے کے بعد کی جو کیفیت ہے اس کو حزن کہتے ہیں، ملال کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے نہ آفت سے پہلے انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ آفت آنے کے بعد، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی پہلی قسم تو تنبیہ ہو گئی نا، اب یہ دیکھیے دوسری قسم ہے اور وہ تحدید کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ حمزہ استفہام اور لا نافیہ سے مرکب ہے، یہ الا ملا ہوا نہیں ہے، الگ الگ ہے، لا پلس لا حرف تحدید ہے۔ جیسے الا تتوبوا، کیا آپ توبہ نہیں کریں گے، الا تتوبوا، یا الا لا تفعل کذا، تو کیا آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ چلیے جی، اب چھٹا جو حرف ہے وہ ہے الا، تو ایک الا جو ہے ایکسیپٹ، سیو، انلیس، اف ناٹ، مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الا حرف استثناء ہے اور بجز کا مفہوم دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، فشریبوا منہ الا قلیلا منہم۔ تو حضرت طالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی جو فوج جالوت کے خلاف لڑ رہی تھی، انہیں نہر سے آزمایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس نہر کا پانی آپ نہیں پی سکتے، فشریبوا من، تو بنی اسرائیل نے سب نے پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگ جو حضرت طالوت کے فرما بردار تھے، مطیع تھے، ان کے علاوہ میجورٹی نے، اکثریت نے پانی پی لیا۔ تو یہاں دیکھیے الا کیا ہے، حرف استثناء ہے، ایکسیپشن۔ اچھا، دوسری بات، الا اکثر اوقات ان نافیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو کہ نہیں ہے یہ مگر ساری کائنات کے لیے ایک ذکر، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن مجید عالمین کے لیے نصیحت کی ایک کتاب ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے بعض اوقات الا ما نافیہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مگر ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر، یعنی صرف اور صرف آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ جنات کے لیے بھی اور چاند سورج کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، عالمین کے لیے رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ہر ایک کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، بعض اوقات الا صفت کے طور پر
علاوہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، علاوہ، ان ایڈیشن ٹو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اللہ کے علاوہ بھی اگر الہ ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، لفسدتا. تو یہاں ایکسیپشن کے معنی میں نہیں ہے، یہ اللہ کے سوا کا مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ، ان ایڈیشن ٹو. اچھا، بعض اوقات الا مگر کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، بٹ. جیسے آپ کہتے ہیں للرجل قاطع الا شجرۃ، یعنی آدمی کاٹنے والا نہیں ہے مگر ایک درخت. تو مگر ایک طرف یعنی بٹ جس کو آپ کہتے ہیں، سوائے ایک درخت نہیں ہے، یہ علاوہ. تو یہاں پر بٹ کے معنی میں مگر. تو اس کی تفصیلات ہم نے سبق نمبر 75 میں دے دی تھی، وہاں غور کر لیجیے. اب آ جائیے، ایک اور حرف ہے جو استعمال ہوتا ہے، وہ اللہ ہے. تو اللہ کی تو 2 ہم نے قسمیں بتا دی تھی نا، تو اب اللہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. اللہ، تو اللہ جو ہے وہ ان اور لا کا مرکب ہے. ان میں نون کی آواز غائب کر دی گئی ہے، اور لکھا بھی اسی طرح جاتا ہے نون کے بغیر، لیکن ہے اصل میں یہ ان لا. تو وہ ان لا جو ہے اللہ ہو گیا. کہ اب دیکھیے مثال، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، اللہ تعدلو. تو یہاں ادغام ہو گیا، دیکھیے نون کی آواز کا لام کی آواز میں ادغام ہو گیا، تو ان لا اللہ ہو گیا، اللہ تعدلو. تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ کسی گروہ کی دشمنی، شَنَآنُ قَوْمٍ، آپ لوگوں کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ آپ لوگ انصاف سے ہٹ جائیں، اللہ تعدلو، کہ آپ انصاف نہ کریں. یعنی دیکھیے اللہ نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے کہ ہمیں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. یعنی دشمنی میں آدمی پاگل نہ ہو جائے. تو انصاف بہرحال انصاف ہے، انصاف بہرحال انصاف ہے. اسی طرح دیکھیے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ، تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، پیسے خرچ نہیں کرتے. ان لا تنفقوا ہے، اللہ تنفقوا، تو اللہ تنفقوا، دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ بھی وہی ہے. اب ہم بات کریں گے الہ کے بارے میں. الہ بھی حرف جر ہے، الہ حرف ہے یہ، اور الہ جو ہے حرف جر برائے غایت ہے، تک، طرف، نزدیک، برابر کا مفہوم دیتا ہے. مکان اور زمان دونوں کی غایت یا انتہا بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب غایت مکان کی مثال دیکھ لیجئے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، الى المسجد الاقصی. تو یہ مکان ہے، مسجد اقصی ایک مکان کا نام ہے نا، الہ مکان کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، رات کا سفر. اب زمان کی مثال لے لیجئے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو روزے کو مکمل کرو رات تک. اور یہاں رات تک کا کیا مطلب ہے؟ غروب آفتاب تک. إِلَى اللَّيْلِ، تو یہاں إِلَى یہ وقت کی غایت بتا رہا ہے، زمان. اچھا، إِلَى ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، تو ملکہ سبا کی جو کابینہ تھی، اس کے جو مشیر تھے، وزیر تھے، انہوں نے ملکہ سے کہا کہ
آخری اور حتمی فیصلہ اے ملکہ آپ ہی کا ہے، والامر الیکی، والامر الیکی۔ تو دیکھیے یہاں الی کے بعد کی اس میں ضمیر مؤنث ہے، الیکی، والامر الیکی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، الی بعض اوقات مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مع یعنی ساتھ۔ من انصاری الی اللہ کا مطلب ہے من انصاری مع اللہ، یا پھر اگر محذوف مانا جائے تو من انصاری الی دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے لیے کون مددگار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے قرآن مجید کی ایک دوسری مثال، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو جب یہ تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، شیاطین سے مراد یہاں ان کے سردار ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں اس کا مطلب ہے اذا خلوا مع شیاطینہم، جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، تو پھر وہ کچھ اور باتیں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، ان دوسری محفلوں میں جا کر کچھ اور کہتے ہیں۔ چلیے جی، الی حرف جر ہے، بعض اوقات فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو یہاں دیکھیے کہ جمع کیے جائیں گے دوزخ کی طرف، تو اور یہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے الی جہنم فی جہنم، جمع کیا جائیں گے جہنم میں، یعنی دوزخیوں میں جمع کیے جائیں گے، یعنی انہم یجتمعون فیہم۔ اور الی اسم الفعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ذرا اس پر نگاہ ہونی چاہیے، یہ سبق ہم نے پڑھایا تھا اسم الفعل کا، دوبارہ وہاں دیکھ لیجئے۔ الیک، الیک عنی کا مطلب ہے میرے پاس سے دور ہو جاؤ، اسم الفعل ہے الیک عنی، الیک عنی۔ اور الیک ھذا کا مطلب ہے یہ لے لو، یہ اسم الفعل ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں عنی کے صلہ کے ساتھ اس کا منفی مطلب ہے، الیک عنی میرے پاس سے دور ہو جاؤ، الیک ھذا یہ لے لو، یہ دونوں اسم الفعل ہیں۔ اور الی کے دیگر استعمالات بھی ہیں، جیسے الی متی یعنی کب تک، اور الیک اس میں ضمیر کے ساتھ آپ کے لیے، تمہاری جانب، تمہارے نام، خط لکھا جا رہا ہے الیک تمہارے نام۔ تو یہ چند حروف تھے، 8 حروف کے بارے میں ہم نے یہاں بات کی، حمزہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، علا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور الی حرف جر کے بارے میں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو حروف کے بارے میں ہوگی، انشاءاللہ مزید گفتگو حروف کے بارے میں ہوگی ہمارے اگلے سبق نمبر 239 میں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 منٹ